آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے اس مشن پر. ہم نہ ملک کے دشمن ہیں نہ کسی ادارے کے دشمن ہیں، لیکن حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ حالات کو خراب نہ ہونے دے. جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ ہمارے امیر محترم کو سچا عاشق رسول قرار دیا، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ بالکل آپ بے گناہ ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے ناموس رسالت کے لیے. اس کے بعد حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. فی الفور ان کو رہا کریں. ہم اس ملک کے چاہنے والے ہیں. وہ جو تنخواہوں پہ پل رہے ہمارے ٹیکسوں پر، وہ اتنے محب وطن نہیں ہوں گے جتنے ہم محب وطن ہیں. لہٰذا حکومت وقت کو ہم کہتے ہیں اور اداروں سے بھی کہتے ہیں، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ ISI ہے، چاہے جتنے بھی ادارے ہیں، کہ تم بھی سوچو ایک نہ ایک دن تحریک لبیک نے بھی حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے کرتوتوں پر پشیمانی ہو. حضور علیہ السلام کی اس عاشق رسول کے ساتھ ظلم کرنا بند کر دو، اور ہم رونے والے نہیں ہیں، کبھی نہ رویا کرو. حضور امیر المجاہدین کے سامنے گولیاں چلتی رہی، لوگ شہید ہوتے رہے، ہم دیکھتے رہے، گاڑیوں کو لوگ آگ لگا رہے تھے، خیموں کو آگ لگا رہے تھے، لیکن آپ نے آنسو نہیں بہائے، آپ روئے نہیں ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جی آپ ساتھ ہم رو رو کر رہا کروائیں، نہیں. وہ قانونی راستے سے نکلنا چاہتے ہیں جیل سے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب وہ کوئی سودا کر کے نکلے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں قانونی طریقے سے نکلوں گا. اور پچھلے دنوں جب آپ کے وکیل نے کہا کہ آپ کو کاغذ دیا گیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ بات نہیں کرنی آپ، لہذا پھر اگر آپ دستخط کر کے دیتے ہیں تو پھر آپ نکل جائیں. آپ وہ شیر کے بیٹے ہیں حضور امیر المجاہدین کے. آپ نے کاغذ پکڑ کر اس کو ٹکڑے کر دیا اور ان اوپر پھینک دیا اور فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، اور ہم سے قسم لے لو کی ہو شکایت. میں نے 20 سال میرا کیریئر ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کے مقدمے لڑے ہیں، لیکن اس جوان جیسا دلیر میں نے نہیں دیکھا زندگی میں. سامعین کرام، کبھی نہ ڈرے کسی سے. ڈرتے ہم کیوں ہم ڈرے؟ ہم پاکستان کے باسی ہیں، ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے پاکستان کا، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں. ہم کوئی ملک کے خلاف نہ ہمارے کوئی کام ہے، نہ کوئی ہماری دہشت گردی ہے. ہم کسی سے نہ ڈرنے والے ہیں. اپنے مشن پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی ہو لبیک کا نعرہ لگاؤ. کسی کا اگر درد محسوس ہو کہ بھائی اس کو درد ہوتا ہے تو پھر اور زیادہ لگاؤ. کرتے ہیں، مشائخ اعظام سے بھی گزارش کرتے ہیں، خدا را تاریخ کو پڑھو، تاریخ کو پڑھو، اور علامہ فضل حق خیر آبادی کو پڑھو، اور علامہ کفایت علی کافی کو پڑھو، حضور اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پڑھو کہ انہوں نے انگریز کے دور میں جبکہ ہندو کا زور تھا اس وقت آپ نے کس طرح پیرا دیا دین اسلام میں، ختم نبوت کا پیرا کس طرح دیا ہے. ہمارے بزرگان دین تو وہ تھے یہاں پر جو جن کا مزار فقیر محمد رضا زکوڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے دونوں کے دور میں یہاں اذان دی تھی. پھر خواجہ عبداللطیف زکوڑی رحمت اللہ علیہ یہاں پہ پابندی دی کہ جو گائے ذبح کرے گا اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا. اس مرد قلندر نے گلے میں برملا گائے ذبح کر دی. ہمارے تو یہ بزرگان دین ہیں. ہم ڈر گئے تو پھر کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارا. لہذا آپ دلیر ہوں، اور حضور علیہ السلام کی تلوار مبارک پر جو لکھے ہوئے کلمات تھے کہ فی الجبن عارض، بزدلی تو شرمندگی ہے، اور فی الاقبال مکرمۃ، اور آگے بڑھنا یہ عزت ہے. والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، اور کبھی انسان بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. لہذا ہماری گزارش ہے کہ آپ ڈٹ جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہم 100 ہیں یا 1000 ہیں، بلکہ آپ ڈٹے رہیں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں. اور نہ ہم آپ سے کچھ مانگتے ہیں، نہ آپ کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی لالچ ہے یا حرص ہے. بس ہمارا
ایک ہی ہے۔ علامہ اقبال نے جو فرمایا کہ دل و محبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پیوستہم، ہمارے چونکہ محبوب ایک ہیں اس لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ مشن چلاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اور اللہ تعالی تحریک لبیک پاکستان کے تمام اراکین کارکنان کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔